ہاں زکوئی، ناجی نے اس کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایسے دوستی کو میرا ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جائے، آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے۔ ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک جادو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں بھی ہے، اگر تمہارے حسن اور ناز و انداز پر اس کا جادو چھل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گے، صلاح الدین ایوبی تمہیں موت سے بچا نہیں سکے گا، تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گے، اس لیے میں نے تمہاری ساتھ کھل کر باتیں کی ہے، ورنہ میرے رتبے اور حیثیت کا آدمی ایک پیشور لڑکی کے ساتھ پہلے ملاقات میں ہی ایسے باتیں کبھی نہ کرتا۔ یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے، زکوئی نے کہا۔ مجھے یہ بتائے کہ صلاح الدین ایوبی تک میرے رسائی کس طرح ہوگی، میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں، ناجی نے کہا، اسے رات اپنے ہاں رکھوں گا اور تمہیں اس کے خوابگاہ میں داخل کر دوں گا، میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، آگے میں سنبھالوں گا۔ وہ رات گزر گئی، پھر اور کئی راتیں گزر گئی، صلاح الدین ایوبی انتظامی کاموں اور نئی فوج تیار کرنے میں مصروف رہا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہ نکال سکا۔ علی بن سفیان نے اسی ناجی کے متعلق جو رپورٹ دی اس سے وہ پریشان ہو گیا، اس نے علی سے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص صلیب سے زیادہ خطرناک ہے، یہ ایک سانپ ہے جسے مصر کی امارت آستین میں پال رہے ہیں۔ علی بن سفیان نے ناجی کی تخریب کاری کی تفصیل سنائی کہ اس نے کس طرح کس بڑی آدمی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں منمانی کرتا رہا، پھر کہا، اور جس سوڈانی کا سپاہ کا وہ سالار ہے وہ ہمارے بجائے اس کے وفادار ہے، کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟ صرف سوچ نہیں سکتا، صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، علاج کر چکا ہوں، مصر سے جو سپاہ بھرتی کی جا رہی ہے اس میں میں سوڈانی محافظوں میں گڑ مڈ کر دوں گا، پھر یہ فوج سوڈانی ہوں گی نہ مصری، ناجی کی یہ طاقت بکھر کر ہمارے فوج میں جذب ہو جائے گی، ناجی کو میں اس کی صحیح ٹھکانے پر لے آؤں گا، اور میں یہ بھی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے صلیب کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ سلطنت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر ناجی آپ کے خواب کو دیوانی کا خواب بنا رہا ہے، تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ یہ مجھ پر چھوڑ دے۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، میں جو کچھ کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، آپ مطمئن رہے، میں نے اس کی گرد جاسوسی کی ایسی دیوار چن دی ہے کہ جس میں آنکھیں بھی ہے، کان بھی ہے، اور یہ دیوار متحرک ہے، یہ سمجھ لے کہ میں نے اسے اپنی جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس سے اس کی درپردہ کارروائی کی تفصیل نہ پوچھی۔ علی نے اس سے پوچھا، معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کو جشن پر مدعو کر رہا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کیجئے گا جب میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایوبی اٹھا اور ہاتھ پیٹ پیچھے رکھ کر ٹہلنے لگا، اس کی آہ نکل گئی، وہ رک گیا اور بولا، علی بن سفیان، زندگی اور موت اللہ کی ہاتھ میں ہے، بے مقصد زندگی سے کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتی ہی مر جائے؟ کبھی کبھی یہ سوچ دماغ میں آ جاتی ہے کہ وہ لوگ شاید خوش نصیب ہے جن کے قومی حص مردہ ہوتے ہیں اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بڑے مزے سے جیتے اور اپنی آئی پر مر جاتے ہیں، وہ بدنصیب ہے۔ امیر محترم علی بن سفیان نے کہا۔ ہاں علی بن سفیان، صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو یہی بات معلوم نہیں کہ کون میرے کان میں کہہ دیتا ہے جو تم نے کہی ہے، مگر سوچتا ہوں کہ ہم نے تاریخ کا دائرہ اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ بکھر کر وادیوں، جنگلوں اور صحراؤں میں کھو جائیں گے۔ ملت کی خلافت 3 حصوں میں بڑھ گئی ہے، امیر منمانی کر رہے ہیں اور صلیبی کی اعلی کار بنتے جا رہے ہیں، مجھے یہ ڈر بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیب کے غلام اور اعلی کار رہیں گے، وہ اسی پر خوش رہیں گے کہ زندگی ہے، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے۔ ذرا نقشہ دیکھ لو علی، آدھی صدی میں دیکھو ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، سر جھکا کر ٹہلنے لگا، پھر رک گیا اور سر کو جھٹک کر علی بن سفیان کو دیکھا، کہنے لگا،
جب تباہی اپنے اندر سے اٹھے تو اسے روکنا محال ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے خلافت اور امارتوں کا یہ حال رہا تو صلیبیوں کو ہم پر حملے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان، کردار اور اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے، ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتے رہیں گے۔ میں شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں، میں شاید صلیبی سے شکست بھی کھا کر جاؤں، لیکن میں قوم کے نام ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا، کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی سمجھوتا اور کوئی معاہدہ نہ کرنا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے جیسے آپ اپنے عزم سے مایوس ہو گئے ہیں، علی بن سفیان نے کہا۔ مایوس نہیں، صلاح الدین ایوبی نے کہا، جذباتی۔ علی، میرا ایک حکم متعلقہ شعبے تک پہنچا دو، برتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ آدمی ایسے رکھو جو جنگ کا تجربہ حاصل کر چکے ہو۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں، برتے ہونے والوں کا مسلمان ہونا لازمی قرار دے اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر لو، ایسے جاسوسوں کا ایک دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کرے اور شب خون بھی مارے۔ یہ جان بازوں کا دستہ ہوگا، انہیں خصوصی تربیت دو، ان میں یہ صفات پیدا کرو کہ اونٹ کی طرح زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکے، ان کی نظر عقاب کی طرح تیز ہو، ان میں صحرائی لومڑی کی مکاری ہو، وہ دشمن پر چیتے کی طرح جپٹنے کی مہارت، دلیری اور طاقت کے مالک ہو، ان میں شراب، حشیش وغیرہ کی عادت نہ ہو، اور وہ عورت کے لیے برف کی طرح یخ ہو۔ برتی تیز کر دو سفیان، اور یاد رکھو میں ہجوم کا قائل نہیں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، خواہ وہ تعداد تھوڑی ہو، ان میں قومی جذبہ ہو اور میرے عزم کو سمجھتے ہو، اور کسی کی دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ اگلے 10 دنوں میں 1000 ہاتھ تربیت یافتہ سپاہی امارتی مصر کی فوج میں آ گئے، اور ان 10 دنوں میں ناجی نے زکوی کو ٹریننگ دے دی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کی جال میں پانس کر اس کی شخصیت اور اس کے کردار کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ناجی کے ہمراز دوستوں نے زکوی کو دیکھا تو انہوں نے بلا خوف تردید کہا کہ اس لڑکی کو مصر کے فرعون دیکھ لیتے تو خدائی کی دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور دلیر۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کا خصوصی مشیر ہے اور عرب کا مانا ہوا سراغ رسا ہے۔ اس نے علی کے پیچھے اپنی جاسوس چھوڑ دی تھی اور اس نے علی کو قتل کرا دینے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ زکوی کو ناجی نے صلاح الدین ایوبی کو اپنی دام میں پانسنے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ مراکش کے رہنے والے یہ لڑکی اس کی اپنی اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت کی ہی دلکش نہیں تھی، اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ باتیں ہی کرتا رہتا تھا۔ اس نے ان دونوں ناچنے گانے والیوں سے نگاہیں پھیر لی تھی جو اس کی منظوری نظر تھی۔ 3-4 راتوں سے اس نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے قبضے سے نکل کر زکوی کی آغوش میں انڈے دینے لگے تھے۔ انہوں نے زکوی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دی۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ اسے قتل کرا دیا جائے۔ وہ جو 2 لڑکیاں تھی وہ یہ سوچ رہے ہیں، مگر اسے قتل کرانا ممکن نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دے رکھا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت باہر نہیں جا سکتے تھے جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی خادمہ عورتوں میں سے ایک کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا، وہ اس کے ہاتھوں زکوی کو زہر دینا چاہتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ یہ داستان آگے بھی جاری رہیں گی۔ خدا حافظ۔